أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدق الله العظيم. ماقبل درس میں سورۃ الشورى کا سورۃ حامیم سجدہ کے ساتھ ربط اور ساتھ میں شرک کی تردید کا ذکر تھا. آج کے درس میں اللہ رب العزت قدرت خداوندی کے دلائل دیں گے. ماقبل درس میں آپ نے سنا ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ نے فرمایا کہ آیا انہوں نے بنا لیا ہے اللہ سے نیچے نیچے اپنے معبود، مشکل کشا، حاجت روا، حالانکہ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى. کارساز تو کون ہے جی؟ اللہ ہے. زندگی موت کا مالک، زندگی اور حیات و موت کا مالک اللہ ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو پھر اس کو کارساز کیوں نہیں بناتے؟ فاطر السماوات والارض، بنانے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا. جعل لکم، بنائے اس اللہ نے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، تمہاری ہی جنسوں میں سے، ازواجن، بیویاں، ومن الانعام، اور اسی طرح چوپاؤں میں سے، ازواجن، جوڑے. یذرؤکم، بکھیرتا ہے تم کو، فیہ، اس زمین کے اندر. یذرؤکم فیہ، بکھیرتا ہے تم کو، فیہ، ماں کے رحم کے اندر. لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے کوئی بھی چیز اس کے مثل. وہو السمیع البصیر، وہ ذات سننے والی ہے، البصیر، دیکھنے والی ہے. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اپنی توحید کے دلائل دیتا ہے. فرمایا زمینوں آسمانوں کا پیدا کرنے والا، تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے تمہارے لیے جوڑا بیوی بنانے والا. پھر اسی طرح ومن الانعام ازواجا، چوپاؤں میں سے جوڑے بنانے والا. یہ کون ہے جی؟ اللہ ہے. یذرؤکم فی، ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہو تو رحم کے اندر نطفے کو قرار پکڑوانے والا کون ہے جی؟ اللہ. پھر اس کو پال پوس کے بڑا کر کے ایک وقت مقررہ اندر ماں کے پیٹ کے اندر رحم کے اندر گزارنے کے بعد، چاہے انسان ہے یا حیوان ہے، پھر دنیا میں آتا ہے. تو یہ کرنے والا کون؟ اللہ. تو فرمایا لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے کوئی بھی چیز اس کے مثل. نہ ذات میں اللہ کے کوئی مثل ہے، نہ صفات میں اللہ کا کوئی مثل ہے، نہ افعال میں کوئی اللہ کا مثل ہے، نہ مخلوق میں سے کوئی اس کا مثل ہے. جو صفتیں صفات مختصہ تھی وہ اللہ ہی کے پاس ہیں. اللہ نے وہ کسی پیغمبر کو، نبی کو، ولی کو، بزرگ کو، مولوی کو، قاری کو، فلان کو، دلہن کو، کسی کو نہیں دی. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے پاس. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ وہ ذات ہے السمیع، جو سنتا ہے. دنیا کے اندر انسانوں کی مختلف قومیں ہیں، مختلف زبانیں. ہر وقت ہر بندہ یا ہر انسان، ہر حیوان، چرند پرند درند کی بھی اپنی بولیاں جی. ان سب کی بولیوں کو سننے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے. ہر ایک کی بولی کو سننے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے. اور البصیر، ہر ایک کی حالت کو جاننے والا بھی کون ہے جی؟ اللہ ہے. ایسی کوئی ذات ہے جی دنیا میں جو اللہ کے سوا
ہر چیز کی بولی بھی سمجھتا ہو، انسانوں کی بھی سمجھتا ہو، حیوانوں کی بھی سمجھتا ہو، چرند پرند درند کی بھی سمجھتا ہو، ایسا کوئی نہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے چابیاں آسمانوں کی والارض زمین کی، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کشادہ کرتا ہے، وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آج صبح گھر سے بندہ باہر نکلا، دکان پہ جا رہا تھا، راستے میں فلانا منحوس مل گیا جی، اور پتہ نہیں دیہڑ کے جی لکھ سی، آج فلانی زنانی گھر آئی جیسی، آئے پریشانی مصیبت آ گئی، بس کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں رزق کا تنگ کرنا بند کرنا اور رزق کا کشادہ کرنا یہ میرے اختیار میں، ٹھیک ہے۔ راہ بھی کوئی کالی بلی آج رہا ہے، یہ صبح کہاں شاہ بول کے نا اس نہ رزق نہیں کام ہوتا چاہ نہ ساڑھے کوئی حالات خراب ہونے، میں خام خان دنیا نہ ذہن نہ بڑھایا کرو۔ انہو بکل شیء علیم، بے شک وہ ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کا جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے جی۔ زمین کے اندر ہوں چاہے زمین کے ذرے ہوں، درختوں کے پتے ہوں، سمندر کی جھاگ ہو، سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات ہوں، آسمانوں کے اندر بسنے والی مخلوقات ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاند سورج ستارے ہوں، ہر ایک کی حالت کو جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، شرع لکم مقرر کیا ہے تمہارے لیے من الدین، دین میں سے، ما وہ چیز کہ وصى به نوحا جس کی تاکید کی گئی ہے نوح علیہ السلام کو، والذی اور وہ مسئلہ اوحینا الیک ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، وما اور وہ وصینا بھی ہم نے تاکید کی ہے جس کی ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جی، ٹھیک ہے۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جی، ٹھیک ہے، اور آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ہم نے ان کو بھی تاکیداً ایک مسئلہ سمجھایا تھا۔ وہ کون سا مسئلہ تھا جی؟ مسئلہ توحید تھا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگوں تمہارے لیے تمہارے رب کے سوا یہ تمہارے معبود خدا نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ان اقیم الدین، یہ کہ تم قائم رکھو اپنے دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اور مت تم تفریق ڈالو اس کے اندر، کبر علی المشرکین، بڑی بہاری ہوتی ہے یہ والی بات۔ کون سی؟ مسئلہ توحید، سب کچھ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے، بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ والی بات مشرکین کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے۔ ماں وہ مسئلہ توحید، تدعوہم کہ آپ ان کو بلاتے ہوں، الیہ جس کی طرف جی۔ کون سا مسئلہ؟ پیچھے آپ نے سنا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، جب اکیلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا جی تو رنگ نیلی پیلے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں نا جی کہ خدا مشکل کشا ایک ہے نا، تو کہتے ہیں اجعل الآلیۃ الہا واحدہ، 360 خدا کوئی نہیں کرتے، ایک آگے سب کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قرآن یہ بھی کہتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، میرا محبوب جب قرآن کے اندر آپ اپنے رب اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو نا تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہو گیا؟ یہ صابی ہو گیا۔ اس زمانے میں صابی کہتے تھے، آج کیا کہتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ دیکھیں ایک لفظ آیا ہے جی شرع لکم، شریعت اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ کے اوپر لوگ اتر کر پانی پیتے ہیں جی، اس گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں پر لوگ اتر کر پانی کہتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے شریعت کو دین بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اس دین سے اپنی روحانی پیاس بجھاتے ہیں۔ عام پانی ہو تو لوگ جسمانی پیاس بجھاتے ہیں گھاٹ کے اوپر اتر کر، اور اس دین کے ذریعے، شریعت کے ذریعے اپنی روحانی پیاس بجھاتے ہیں تاکہ ان کی زندگی سنور جائے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چنتا ہے اپنی طرف من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی اور رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف من ینیب اس بندی کی جو انابت کرنے والا، منیب بندے کی اللہ رہنمائی کرتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں تفریق ڈالی
انہوں نے الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ آیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، سرکشی کی آپس میں، ٹھیک ہے۔ بندہ عام ہو نا جی، سمجھ نہ آتی ہو نا، تو سمجھانے والا بندہ ہو نا تو اس کی بات سمجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب علم آ جاتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے نہیں ہو لالا میں تو بہت بڑا تیسمر خان ہے، ٹھیک ہے، سارا تو ماں پتہ تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں جے کچھ آخنا وہی ساتھ ہے۔ پھر ضد آ گئی، ہٹ درمی آ گئی، قرآن آ گیا رابطہ۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی بات سبقت طے شدہ پہلے سے تیرے رب کی جانب سے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، لقضی بینہم، تو البتہ اللہ نے ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی بات نہ مانی، حضور علیہ السلام کو ستایا، حضور علیہ السلام کے اوپر طعن و تشنیع کی، حضور علیہ السلام کو مجنون، ساحر، کذاب، مفتری کہا، اللہ فرماتے ہیں اگر پہلے سے یہ بات طے شدہ نہ ہوتی نا کہ کب کس نے کہاں مرنا ہے، کس کے اوپر عذاب آنا ہے، کب آنا ہے، ایک وقت مقرر اللہ نے رکھا ہوا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وہ وقت مقرر نہ ہوتا نا تو میں پہلے ہی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ املی لہم ان کیدی متین، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، اپنے نافرمان بندے کو ڈھیل دیتا ہوں۔ یہ ڈھیل میری کیا ہوتی ہے؟ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ پھر گرفت کیا ہوتی ہے؟ ان بطش ربک لشدید، بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر اللہ کا پکڑا پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، محمد بھی نہیں چھڑا سکتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ اورثوا الکتاب، جن کو وارث بنایا گیا کتاب کا، من بعدہم، بعد ان کے مراد باغی لوگ ہیں، لفی شک، البتہ شک میں ہیں، منہ، اس سے، مریب، تردد میں ہے جی، ٹھیک ہے۔ مریب کا معنی میں نے کل پرسوں بیان کر دیا تھا جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے شک کے اندر بھی شکی بندے کو شک رہتا ہے، ٹھیک ہے۔